بات کر لیتے ہیں. آج کل امریکہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے؟ امریکہ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے آرمز اینڈ ایمونیشن سیل کرنے والی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج کل جہاں جا رہے ہیں اپنے ہتھیار بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ہتھیار کا وہ آج کل ایکٹیو لیزر ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا ہتھیار بنائے جو کہ ایک بار پھر دنیا کے اندر متعارف کرایا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے راو صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جب بھی کوئی نیا ہتھیار بناتا ہے اسے کوئی ٹیسٹنگ گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اکثر اوقات ذرا ہمارے ریجن کے یا پھر مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہوتے ہیں. اب یہ ہتھیار بنے گا تو ڈر یہ ہے کہ کہیں کوئی اور ٹیسٹنگ گراؤنڈ نہ چاہیے. وہ مدر آف آل بمز ابھی یہاں پہ تجربہ ہوا اس قبل دور پہ, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ان کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ایک امریکہ کی ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی کہ امریکن پاپولیشن جو ہے وہ خود بھی بڑا شکار رہی ہے ان کے تجربات کی, اور اس پہ بڑی بکس لکھی جا چکی ہیں, بڑی ریسرچ کی جا چکی ہیں, خاص طور پہ جو بلیک پاپولیشن تھی اس کے بارے میں کہ جی انہوں نے مختلف کیمیائی ہتھیاروں کے یہ جو جرمز والے ہتھیار ہوتے ہیں کیمیکل ویپنز ان کے اوپر تجربات کرتے رہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جب بائی پولر ورلڈ تھی اس وقت ایک سلوگن دیا گیا تھا بڑی طاقتوں کی طرف سے, کہتے ہیں امن بقائے باہمی. تو یہ امن بقائے باہمی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے. اگر آپ اس قسم کے نئے نئے ہتھیار ایجاد کرتے جائیں گے اس قسم کی, آپ ٹھیک ہے انسانی ترقی کی ایجاد آپ بھی بہت کرتے ہیں, لیکن اگر ہتھیاروں پہ اس قسم کی توجہ ہوگی, اس قسم کے ہتھیار بنائے جائیں گے جس سے صرف تھوڑا بہت نقصان تباہی کی صورت ایک نکلتی ہے جس میں, تو وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کس قسم کی دنیا بنانا چاہتے ہیں؟ خاص طور پہ ٹرمپ کے انڈر اس قسم کی چیزوں کا ہونا, وہ بلکہ نیوکلیر بٹن ٹرمپ کے ہاتھ میں ہونا, امریکہ جیسی نیشن کا جو فریڈم پہ بلیو کرتی ہے, اور ساری چیزیں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے وہاں فریڈم کا بھی بڑا کر کے رکھ دیا انٹرنیشنلی, ان کا جو انہوں نے امیج بلڈ کیا ہے. لیکن آبویسلی یہ پہلے سے اس پہ کام ہو رہا ہوگا, ٹرمپ نے نہیں بنایا, لیکن ایسے خطرناک شخص کے ہاتھ میں اس قسم کی چیزوں کا ہونا کرنا وہ بہت ڈینجرس ہے. لیکن ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم ایک دو دن کے پیچھے دیکھیں کہ سیریا کے حوالے سے انہوں نے اپنا اور ریڈیوس کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. شام میں اسد کے خلاف جو بغاوت جنہوں نے لوگوں کی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی فنڈنگ آپ ان کو کم کریں اور ہاتھ کھینچ لیں بس اس کے اوپر. یہ بڑا دیر سے خیال ہے اس کو تباہ کرنے کے کہا, لیکن اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے. ٹرمپ کی قسمت ایسی, اس پہ پھر شک کیا جا رہا ہے کہ کوئی رشیا کے پریزیڈنٹ کی 2 خفیہ ملاقاتیں ہوئی G20 کے اجلاس میں, تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ رشیا کا انٹرسٹ ہے شام میں, اس لیے یہ کام کرے. حالانکہ یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے خطے میں, اس خطے میں تھوڑا سا پیس لانے کے. جو ریفیوجی کرائسس ہے اس کو کم کرنے میں ایٹ لیسٹ یہ آئے گا. سہیل صاحب کامنٹ کوئکلی. نکا ویسے تو امریکہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ان پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ مہلک ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے اوپر دستخط کریں, وہ خود کچھ نہ کریں, لیکن خود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہ نئے سے نیا ایسا ہتھیار تیار کرتا ہے جو دنیا کا امن تباہ کر سکے کسی بھی وقت. اگر آپ دوسرے ممالک کو روکتے ہیں تو خود بھی آپ اس اصول پر عمل پیرا ہوں. اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے اندر اگر ایک گولی نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر پائیدار امن کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو, اگر آپ نے اپنی اسلحہ انڈسٹری کو اتنا فروغ دینا ہے, پھر مختلف ملکوں کے اوپر جو کمزور ملک ان پہ چڑھائی کرنی ہے, وہاں پہ اس اسلحے کو استعمال کرنا ہے, پھر اسی اسلحے کو انہیں ممالک کو بیچنا ہے, پھر یہ آپ کی منافقانہ دوہری پالیسی ہے. ادروائز اگر آپ امن دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نہ ہو واقعی میں, اگر اسی طرح جس طرح سہیل صاحب نے کہا کہ یورپین یونین جس طرح بنی اس کے بعد امن آیا, وہ باقی جگہوں پر بھی آ سکتا ہے. اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں امریکہ, لیکن باقی ممالک کے اندر آ کر مسائل پیدا کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہی ممالک انہی مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں, اپنی اکانومی شاٹر کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سیریا یمن اس ٹائپ کی کرائسس ہمارے سامنے